बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार देते हुए इस फैसले को उड़ा दिया। अब इस पर पहला रिएक्शन इमरान खान का सामने आ गया। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और व्यूअर्स आपको बता दें कि फजलुर रहमान नवाज मुलाकात की अंदरूनी कहानी और फिर नवाज शरीफ 6 घंटे में ड्राई क्लीन कैसे होंगे और अदालत में जो सर्कस लगी हुई है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि एक शॉर्ट ऑर्डर डिवीजन बेंच की तरफ से जारी किया गया जिसमें जेल प्रोसीडिंग को उड़ाकर रख दिया गया है। यह सवाल पाकिस्तान में आम लोगों के जहनों में है और बहुत सारे वकला भी इस हवाले से कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि जब तक जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो सामने नहीं आएगा उस वक्त तक हम इस बात का तयन नहीं कर सकते कि इमरान खान को इस फैसले से फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। व्यूअर्स, इस तमाम सूरत हाल का मैं आपके सामने एक जायज़ा पेश कर देता हूं और जो शॉर्ट ऑर्डर लिखा गया इसमें अदालत की तरफ से क्या कहा गया है। पहला नुक्ता जो अदालत की तरफ से उठाया गया, इसे काबिल समात करार दिया गया, यानी मेंटेनेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है फैसले के अंदर। दूसरी चीज़ जो अदालत ने अपने फैसले में लिखी, अदालत ये कहती है कि जनाब जो जज की तैनाती का मामला है और खसूसी अदालत का जो क़याम है ये गैर आइनी गैर कानूनी नहीं है, बल्कि जो केस सुना जा रहा है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 थ्रू द नोटिफिकेशन, उसका भी एक उन्होंने हवाला दिया। ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया। खान साहब की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा ने यह सवाल रखा कि आप प्रोसीजर को फॉलो करें और इसमें हाई कोर्ट्स की इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। वो आगे क्या उन्होंने मज़ीद नुकात उठाए वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन फैसले में मज़ीद क्या लिखा गया। फैसले में व्यूअर्स ये भी लिखा गया कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 which compels a magistrate to hold his court in a usual court room। अच्छा, अब इसमें ना चूंकि सवाल ये था कि क्या ओपन ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, बहुत ही इसे एम्बिग्यूअस कहना चाहिए, मुबहम ये फैसला जो है, ये नुक्ता लिखा गया चूंकि अदालत ये कह रही है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप चाहें तो किसी का भी जेल ट्रायल कर सकते हैं, इन कैमरा ट्रायल जो है वो हो सकता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। और यही नुक्ता सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से उठाया गया था। मैं इससे थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करता और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वकला इमरान खान के कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जो है वो छोड़ जाते हैं, जिसका नुकसान इमरान खान को अल्टीमेटली जो है वो भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा इमरान खान की सज़ा तोशाखाना में मुअत्तल की गई, लेकिन उनकी नाहली मुअत्तल नहीं हुई। अगर ये उसी वक्त इस्तदा की जाती कि जनाब इस फैसले को आपने मुअत्तल तो कर दिया, सज़ा को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन बराए मेहरबानी जो सज़ा है इसके साथ साथ फैसले को भी मुअत्तल करें, क्योंकि फैसला अगर मुअत्तल होता तो इमरान खान की नाहली वाला मामला जो है वो क्लियर हो जाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर आज क्या हुआ, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से जो दरखास्त की गई ओपन ट्रायल की, अदालत के सामने उन्होंने जाकर ये कहा कि जनाब प्रोसीजर को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि ठीक है, जो आप करना चाहते हैं, जो ज़बरदस्ती इमरान खान के साथ होना चाहती है और जो कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके जो दिल में आता है करें, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करें। मसला यहां पर यह है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जो सदर थे आबिद ज़ुबैरी साहब, उनको भी सुन रहा था, तो वो भी ये कहते हैं कि जनाब ये आइन और कानून की फतवा हुई। भाईजान मुझे भी ज़रा समझा दें कि ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया गया कि जब किसी की जेल ट्रायल की कार्रवाई का आगाज होता है तो वो लोग दहशतगर्द होते हैं। इमरान खान क्या दहशतगर्द है? जब हाई प्रोफाइल टारगेट होता है ना, जिनको आपने दहशतगर्दी की अदालतों में पेश करना हो, तो ऐसी अदालतों में कार्रवाई यानी मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता और सिर्फ मखसूस लोग जाकर उस कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं और उसके लिए भी बाकायदा ऑर्डर जारी किए जाते हैं। यहां पर इमरान खान के वकला को यह नुक्ता उठाना चाहिए था कि इमरान खान दहशतगर्द नहीं है। इमरान खान का केस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसिफ अली जरदारी का था, जैसा पूरी मुस्लिम लीग नून का था। किसी एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का आप हवाला दे दें और बता दें हमें कि कौन सा ऐसा नवाज शरीफ का केस था जिसे बंद अदालत में किया गया। सिर्फ इमरान खान का केस सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इसे जो है वो जेल के अंदर चलाया जा रहा है। ये नुक्ता सिरे से उठाया ही नहीं गया
اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ عدالت کے سامنے جا کر یہ کہیں گے نا، انہیں راستہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرے، لیکن پہلے اس کا آرڈر جاری کر دیں، جہاں جہاں پر بھی پروسیجر لیپسز ہیں ان کو پورا کریں، اور پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی۔ تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک ریئیکشن اس پہ فوری دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت ہی زبردست فیصلہ آیا، آئین اور قانون کی جیت ہوگی، ہماری جیت ہوگی۔ بھائی جان کوئی جیت نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو جو سبز باغ ہے دکھانا بند کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو لیپسز ہے نا ان کو دور کرے گی، اور پھر جو کیس ہے وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا۔ اور جتنا کلعدم قرار دے دیا گیا، یعنی کیا ہوگا، جن لوگوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، کیا وہ دوبارہ سے آ کے بیانات ریکارڈ نہیں کروا سکتے؟ کیا جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو دلائل پروسیکیوشن کی طرف سے رکھے گئے، کیا انہیں دوبارہ نہیں دیا جا سکتا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر عمران خان کو کس قسم کا ریلیف ملا؟ اب اگر آپ نے ریلیف حاصل کرنا ہے نا، تو آپ کو اپنی پیٹیشن کے اندر یہ استدعا کرنی چاہیے کہ آپ نے جن حالات میں، یعنی خدشات کا، سیکیورٹی خدشات کا جو ذکر کیا گیا، ان کا حوالہ دیا جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری فیلنگ ہے کہ عمران خان کے وکلا نے پروسیجرز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کہ جناب خطوط جو لکھے گئے ان کو کیسے معلوم تھا۔ یہ سب باتیں بالکل جینون ہیں، لیکن جو استدعا کرنی تھی، جو پریئر رکھنی تھی، وہ یہ رکھنی تھی کہ اس کو پوری کی پوری جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں لکھا جاتا کہ ہم اسے کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اب یہ انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے میں کہیں پر بھی جو عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو آج سے پہلے جتنی بھی کارروائی تھی وہ کالعدم ہوگی، اور اگر کالعدم لکھ بھی دے دیا جاتا تو شاید حکومت وقت جو ہے، یہ ان کی مرضی ہے، ان لیپسز کو دور کر کے کارروائی وہیں سے آغاز کر دے۔ یعنی خبر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان آج کے فیصلے کے بعد باہر آ جائیں گے، تو بھائی جان عمران خان باہر نہیں آئیں گے، اور یہ باقاعدہ طور پر صرف اور صرف اگر دوبارہ سے کارروائی اور ٹرائل شروع ہو گیا تو ذرا غور کیجئے، دن کم نہیں ہوں گے بلکہ دن جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ نوٹسز ہوں گے، نوٹیفیکیشنز جاری کیے جائیں گے، اور کسی جگہ کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اب اس میں نا ایک اور بڑا نقطہ جو لکھا گیا کہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی عدالت نے یہ کہنا تھا نا کہ جج ابو الحسنات صاحب نے کہ جناب ہم اس کیس کی باقاعدہ ان کیمرہ جو پروسیڈنگز ہیں اس کے حق میں ہیں، تو آپ کو ایک جوڈیشل آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا، اور پھر وہ جوڈیشل آرڈر کے کو دیکھتے ہوئے وفاقی کابینہ جو فیصلہ کرتی ہے، اور پھر ہائی کورٹس کا جو سیکشن جو CRPC 352 ہے، رول 3 اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اس کا بھی حوالہ جو ہے اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر ویورز اس کے اندر جو نوٹیفیکیشن جنہیں ختم کیا گیا 29/8/2023 کا منسٹری آف لاء کا، اور اس نوٹس کو بھی ان لافل ڈکلیئر کیا گیا، غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پھر ایک آرڈر ہوا جی 12 کا، اس کو بھی 12 نومبر کے نوٹیفیکیشن کو بھی جو حکومت کا تھا اسے غیر قانونی قرار دیا گیا، اور پھر 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کو بھی غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 15 نومبر کا بھی ایک آرڈر ہے جسے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ الفاظ ہیں جو لکھے گئے کہ اٹ از آلسو ڈکلیئرڈ بائی وے آف کلیریفیکیشن دا نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 15، جو 15 کا آرڈر تھا حکومت وقت کا، ایشوڈ بائی دا سیڈ منسٹری آن دا بیسس آف دا کیبنٹ ڈیسیژنز ڈیٹڈ 15 نومبر کین ناٹ بی گیون ریٹروسپیکٹو افیکٹ، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور اس بنیاد کے اوپر اخذ کیا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری جو پروسیڈنگز تھی جو آگے جو لکھا گیا فیصلے میں، consequently the proceeding with effect from 29 and the trial conducted in the case dated 15th November registered under section 5، جو 5 اور 9 کی عمران خان کے خلاف جو کاروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے، investigation in jail premises in a manner cannot be termed as an open trial stand vitiated۔ اب اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے، اب اس ٹرائل کو تو آپ نے اوپن ٹرائل یہ کہہ دیا کہ ہم اسے اوپن ٹرائل نہیں کہہ سکتے، لیکن جج نے کہیں نہیں لکھا کہ جو ٹرائل ہو چکا وہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، لہٰذا اس تمام کارروائی کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اب اس میں نا پاکستان کی عدالتیں نا کہیں نہ کہیں ہمارا قانون جو ہے، ہمارا آئین، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے بھی ہمیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ یہ ججز کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں، اور مجھے یہی لگ رہا ہے، جو مجھے وائبز آ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے ریمارکس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ریمارکس کی حد تک خان صاحب کو ریلیف ملے گا، لیکن جب فیصلہ آئے گا
تو کچھ اچھی وائبز ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں آ رہی، اور یہ کل کی بات ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ جو وائبز تھی وہ بڑی کلیئر ہو گئی کہ اصل میں یہ کیا تھی۔ نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ کسی کو کلیئر ہی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ قانون آ گیا، ترمیم کر دی گئی، لہٰذا نواز شریف صاحب کبھی بھی نااہل نہیں ہوئے اور نااہلی ختم ہو گئی اور اب دوبارہ سے وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ آج بھی مدعا زندہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے اسے گائیڈنس لینا پڑے گی اور اس فیصلے کی تشریح کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ تو فیصلوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ لیکوناز جو ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ویورز، اب یہ جو سوالات تھے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم اگلی خبروں پہ جائیں گے۔ پہلا سوال جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا کہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق جیل ٹرائل کے لیے جج کی مرضی لازمی ہے، اور پھر متعلقہ جج ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا کمشنر آفس کے ذریعے متعلقہ وزارت کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں جج ابوالحسنات نے لکھ کر فیصلہ نہیں دیا جس میں ان کی مرضی شامل ہو۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا کہ جج ابوالحسنات کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت کو وہ وجوہات بتائے تھے کہ کن وجوہات پر عمران خان کا جیل ٹرائل ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر ہی نہیں آیا، تو لہٰذا یہ سوال کا جواب بھی جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اور جیل ٹرائل کے لیے منظوری وفاقی کابینہ نے دینا ہوتی ہے۔ اس کیس میں 12 نومبر سے پہلے وفاقی کابینہ کی منظوری موجود نہیں تھی اور عمران خان کا جیل ٹرائل 12 ستمبر سے چلایا جا رہا ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر جیل ٹرائل کے لیے پہلا فیصلہ ٹرائل کورٹ کے جج کا ہونا چاہیے تھا۔ ٹرائل کورٹ کے جج کا خط، فیصلہ یا حکم نامہ نہیں ہے، جج فیصلے کے ذریعے اپنا ذہن استعمال کرتا ہے۔ جیل ٹرائل کے لیے طریقہ کار موجود ہے، جج کو جیل ٹرائل کے لیے وجوہات پر مبنی واضح آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر چیف کمشنر کا حوالہ بھی اس فیصلے کے اندر، یعنی سوال جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا۔ اور پھر بھی جو چھٹا سوال تھا، رولز کے مطابق آج تک کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں آیا، یعنی آج تک ٹرائل کورٹ کی جوڈیشل فائنڈنگز موجود ہی نہیں، جو اس کیس میں سب سے بنیادی غیر قانونی اقدام ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف جو ہے یہ ایک محفوظ فیصلہ سنا کر اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سومن رفت امتیاز جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور پھر 29 اگست کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا، اور عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ اب یہ آخری میں اس کے اوپر اپنی کلوزنگ سٹیٹمنٹ اس خبر کے اوپر دے دوں کہ اکثر لوگ سوال یہ کر رہے تھے کہ جناب اب ہوگا کیا لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی، اور اگر ٹرائل جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتا تو حکومت وقت کون سا اس کے اندر جو ہے وہ ہتھیار استعمال کر سکتی ہے۔ دیکھیں جی، حکومت وقت عدالت کی طرف سے ایک راستہ دکھا دیا گیا اور اس میں مدد کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ جو سوالات ان کی طرف سے پیش کیے گئے ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ کوسچنز تھے، لیکن جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ استدا یہ کرنی چاہیے تھی کہ پوری کی پوری کارروائی کو کالعدم قرار دیں۔ جب یہ جو اپیلیٹ عدالتیں ہوتی ہیں نا، عدالتیں آپ کو اتنا ہی ریلیف دیتی ہیں جتنے آپ نے سوالات اٹھائے ہوں یا پھر آپ نے ریلیف مانگا ہو۔ تو یہ استدا والا معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ اب کیا حکومت وقت اس عدالت کو جو اوپن ٹرائل ہے دوبارہ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کیا اس ٹرائل کو دوبارہ سے شروع کرے گی، یا پھر جو کارروائی ہو گئی اس کو دوبارہ سے کسی بڑی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا؟ تو دونوں آپشنز موجود ہیں۔ ڈویژن بینچ کے فیصلے کو حکومت وقت اگر سمجھتی ہے کہ شاید یہ مشکل ہو جائے کہ ہم جو ماضی کا ٹرائل جو تھا اگر عدالت نے کہیں پر نہیں لکھا اور اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ لکھ دیا جائے کہ ہم اسے کالعدم قرار دیتے ہیں، تو ہمارے پاس دو آپشنز ہوں گے، یا تو اسے چیلنج کر دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، یا پھر جو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے اس کو نئے سرے سے شروع کیا جائے، نئے سرے سے ٹرائل جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو حکومت کے پاس نا آپشنز بہت ہیں، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا نا میرا خیال ہے کہ ڈیٹیلڈ فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب حکومت یہ بھی کام کر سکتی ہے کہ مخصوص صحافیوں کو، جو من پسند صحافی ہوں، 3-4 لوگوں کو نامنیٹ کیا جائے اور وہ عدالت میں جا کر اس کارروائی کو رپورٹ کریں اور باہر آ کر باقی لوگوں کو بھی دے دیں، لیکن اس سے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور یہی سوال جو ہے وہ عدالت کی طرف سے بھی اٹھایا گیا۔ عدالتی فیصلہ جو آج دیا گیا اس میں خان صاحب کے ٹرائل کو ایک تو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اب جج ابوالحسنات صاحب جو ہیں وہی اس فیصلے کو
फैसले की रोशनी में जो है वो इसकी समाज जो है वो हमें करते हुए कंटिन्यू करते हुए जो नज़र आएंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि अदालती फैसले के मुताबिक अब इमरान खान का ट्रायल शुरू हो सकता है। ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और दूसरी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि होगा ये ना कि ट्रायल को शुरू करने के लिए प्रोसीजर लैप्सेस को दूर किया जाएगा। और लैप्सेस कैसे दूर होंगे? सिक्योरिटी खदशात, इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि इमरान खान की जान को खतरा है। एक ट्रेल खतूत की या थ्रेट लेटर्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, फिर उनको जज अबुल हसनात साहब के सामने रखा जाएगा और रखने के बाद जुडिशल ऑर्डर आ जाएगा। और जुडिशल ऑर्डर होने के बाद इस कमरे को बंद कर दिया जाएगा और फिर आपके पास एक लीगल कवर मौजूद है। अब ये सब कुछ जो है ना, जो मुझे फीलिंग आ रही है वो इसलिए किया गया कि इमरान खान का वक्त जो है ना वो ज़ाया किया जाए। जितना वक्त ज़ाया होगा उतना अच्छा होगा। यानी अब देख लें, ये अगर वकील साहब जो हैं पीटीआई के वो इससे इत्तफाक ना करें और डिटेल्ड फैसले में कुछ और लिखा हो, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। और फिर इमरान खान का जेल ट्रायल जो है इसको ओपन करने वाला अभी भी मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस हद तक तो पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो कर दिए गए तो फिर ये जेल ट्रायल ही होगा। लेकिन एक अहम चीज़ इसमें यह थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ना अपनी एक शिकस्त तस्लीम की है और उन्होंने भरी अदालत के अंदर इस बात से इत्तफाक किया कि जेल ट्रायल को बंद कमरे का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस बात से भी इत्तफाक है कि जो भी समाअत अटेंड करना चाहता है उसे बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त होनी चाहिए। हमें डिटेल फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि डिटेल फैसला क्या आता है और फिर हुकूमत इस हवाले से किस किस्म की हिकमत अमली जो है वो अपनाएगी। अच्छा व्यूअर्स, एक तो मौलाना को धमकी किसने दी ये भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर नवाज शरीफ की ज़िंदगी को क्या ख़तरा है, और पीटीआई रहनुमाओं पर अब फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। अच्छा, अब तो एक मामला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत वक्त को ना ये नज़र आ गया है कि साइफ़र का ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को जितना मर्ज़ी आगे घसीटें और जो मर्ज़ी करें। अब हुकूमती शख्सियत ने ना एक इंतहाई अहम बयान दिया है जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान का सियासी मंजर और इमरान खान के हवाले से किस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। आपको बता दें कि निगरान वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान को जो उनका केस है अब मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, क्योंकि 9 मई जो फ़ौजी तनसीबात हैं इन पर हमला हुआ तो यकीनन ये केस भी वहीं पर चलेगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान का केस जो है, क्योंकि पंजाब की भी दरख्वास्त आ गई है, सिंध की दरख्वास्त इससे पहले उसके ऊपर रिएक्शन ज़रूर आया था, लेकिन बाकी सूबों से दरख्वास्त आई है और अब इसे चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और नज़रसानी अपील के अंदर ही तमाम लोग फरीक बन गए। अगर फ़ैसला वहाँ से आ गया कि ये इसको दोबारा जो है वो देखा जाए तो यकीनन इमरान खान का केस भी जो है वो फ़ौजी अदालत में, यानी 9 मई वाला जो मामला है इसे वहीं पर चलाया जाएगा। अब ये जो चारों महाज है ना, अल-कादिर ट्रस्ट केस, तोशा खाना, और फिर ये जो आपका साइफ़र वाला है, और फिर 9 मई का, अब एक एक महाज के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग बाकायदा तौर पर सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुकी है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि दूसरा फ़ैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से आया और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर 9 मई को पुलिस गाड़ी जलाने और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे पर उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और गवाहों को 16 दिसंबर को बयानात के लिए जो रिकॉर्ड के साथ जो है वो तलब कर लिया गया है। अब जो दूसरी खबर है ना, मौलाना साहब को धमकी किसने दी? अब ये सरफराज बुगटी साहब के बकौल फजलुर रहमान साहब को धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि इनका भी जेल ट्रायल हो, यानी नवाज शरीफ साहब का, और ओपन अदालत में जिस तरह वो बैठते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ता है जिससे ये लोग डर रहे हैं, और नुक्ता ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए, इमरान खान का नाम नहीं लोगों को हमने लेने दिया, तकरीरों पर हमने पाबंदी लगा दी, लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ गए तो यकीनन रोज़ हेडलाइंस बनेंगी और हमारे लिए जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसे मेंटेन करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अभी तो वो खबर मानिका का इंटरव्यू आता है और जो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू था, अगर वो बातें सब सच्ची भी कर रहे हो तब भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू है और ये जर्नलिज्म नहीं है जो हमने कल होते हुए देखी। उसके ऊपर नून लीग पूरी जो है मैदान में आ गई। रियासत मदीना का नाम ले लेकर लोग जो है कॉन्ट्रोवर्सीज़ को फैला रहे हैं।
تو ریاست مدینہ کے اندر بھی یہ بھی سوال ضرور تھا. جو ریاست مدینہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا کہ آپ تو ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے اور ریاست مدینہ کے جو ٹھیکیدار تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے, یہ الفاظ لوگوں نے استعمال کیے. مسئلہ بھائی یہاں پر یہ ہے کہ اسی ریاست مدینہ کے اندر جو یہ معاملات جن کے لوگوں کی زندگی جو نجی معاملات ہوتے ہیں, آپ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. سیاست کریں نا, میدان میں رہیں, کیسز بھگتیں, ریاست کو اپنے ساتھ ملا کر اگر آپ جیت جائیں گے, آپ جیت تو جائیں, لیکن وقت آپ کو آنے والا وقت جو ہے, میں تو کم از کم ان کی ہار دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو گیا ہے ان کے پاس. پولیٹیکل جو وعدے تو آپ کر لیں گے, لیکن لوگوں کی عدالت میں جا کر جو پولیٹیکل کیپٹل خرچ کرنے والی بات ہے وہ ان کے پاس موجود جو ہے وہ نہیں ہے. تو ویورز, نواز شریف صاحب سے آج یہ سوال ہوا خاور مانیکا کا, تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ ریاست مدینہ کی باتیں مت کریں. تو میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ماضی کے ان کے قصے دونوں بھائیوں کے, پھر نون لیگ کے اور پھر دیگر سیاستدانوں کے, لوگوں نے نا ٹھیک ٹھاک چھترول کی ہے. تو پھر گند کا جواب تو پھر گند سے ہی ملے گا نا. تو دونوں طرف سے اس وقت جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. ویورز, نواز شریف صاحب کو 6 گھنٹوں میں لگتا ہے کہ ریلیف ملنے جا رہا ہے, اور یہ 6 گھنٹوں والی جو بات میں نے کہی, میں آپ کو یہ بھی کہانی سنا دیتا ہوں, چونکہ عدالت چیف جسٹس صاحب کی ہے, جہاں پر وہ سوال کر رہے تھے کہ جناب العزیزیہ کو میں نے سنا ہے, لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں, اور آپ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کو کے دفاع کے لیے کتنی دیر کی آپ کو ضرورت ہے, یعنی دنوں کی نہیں گھنٹوں میں, کتنی گھنٹوں میں آپ جو ہے یہ کیس ختم کر دیں گے. یہ پاکستان کی عدالتی نظام ہے. 6 گھنٹے میں نواز شریف کو ڈرائی کلین کر کے سوکھنے کے لیے تار پہ لٹکا دیا جائے گا, اور وہ ڈرائی کلین ہو کر نہا دھو کر جو ہے وہ نکل آئیں گے. پاکستان کا عدالتی نظام نا سرکس سے کم زیادہ نہیں ہے. کینگرو کورٹ شاید بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ سرکس ہو رہی ہے, اور لکی ایرانی سرکس کا یہ پارٹ 2 ہے جو اس وقت پاکستان کی عدالتیں بنی ہوئی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا 6 گھنٹے میں. پھر ایک اور جو جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف صاحب کے تو مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کو نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ بے بس تھے اور بے بسی میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ہاں, اتنا وہ ضرور کہہ رہے تھے کہ بھئی فیصلہ میں اپنی مرضی کا تو نہیں دے سکتا, لیکن میں کم از کم ان کا مذاق تو اڑا سکتا ہوں. بٹ سٹل میں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دوں گا. آپ نوکری چھوڑ دیتے اگر آپ پر کسی قسم کا پریشر ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کا جو فیصلہ دیکھا نا, یہ ٹیکنیکلی خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہے, یہ ان کے حق میں نہیں آیا. لوگ, آپ بہت سارے تھمبنیلز بھی دیکھیں گے کہ تاریخی فیصلہ آ گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. اور عمران خان کی, میں تو شیر افضل مروت صاحب کے اوپر حیران ہوں کہ وہ اسے آئین اور قانون کی فتح کس طرح قرار دے رہے ہیں. عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل ہوگا, اور حکومت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس ٹرائل کو جو ہے وہ مزید طول دے گی, اور اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ نکالا جائے گا. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو, القادری ٹرسٹ کے اندر اور پھر جو توشہ خانہ, اس میں عمران خان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے. القادری ٹرسٹ کیس میں بھی انویسٹیگیشن اور پھر معاملات اس طرح تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے. یعنی تینوں کیسز کے اندر معاملات بہت سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. میں آج جو سہیل وڑائچ صاحب ہے ان کو سن رہا تھا, تو انہوں نے, ان سے سوال ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے کیا رابطے کی کوئی گنجائش موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ دوسری طرف سے فون تو مسلسل ہو رہے ہیں. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان متعدد دفعہ یہ بیان دے چکے کہ کچھ کیا جائے, کوئی بات کی جائے, لیکن دوسری طرف سے وہ کوئی ٹیلی فون اٹھا نہیں رہا. اور عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت جلدی جو ہے وہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو اور کوئی فیصلہ سنائے اور پھر اس کے اوپر بات چیت ہو جائے. ہم نے ویورز پاکستان کے اندر یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یہی کچھ ہوا ہے, اور اس سے علاوہ ہم نے کوئی اسکرپٹ جو ہے وہ عملی طور پر اس کا ڈرامہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا. اسکرپٹ وہی ہے, کردار بدل جاتے ہیں, اور جو سٹیج شو کس وقت کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اس میں عمران خان کو آنے والے الیکشن سے دور رکھنا ہے. آج کا فیصلہ عمران خان کی کوئی جیت نہیں ہے, کوئی فتح نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کیلکولیشن کرنی چاہیے, بیٹھ کر ڈیٹیل فیصلہ آ جائے, اس کا انتظار کرنا چاہیے, پھر کسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ عمران خان کی فتح. ہاں, اس حد تک تو ضرور ہوئی کہ عمران خان کو جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس میں آپ کی درخواست کو تسلیم کر لیا گیا, لیکن حکومت وقت جو ہے اس فیصلے کے مطابق کیا آئندہ کی کارروائی کرے گی,
اور اگر جو لیپسز ہیں انہیں دور کر دیا جائے، جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کیس لڑا ہے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پروسیجرز کو فالو کر لیا جائے تو پھر یہی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جوڈیشل آرڈر بھی آ جائے گا. تو یہ عمران خان کی فتح کس طرح ہے، اس پر ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے جو ہے اس کا ضرور اظہار کریں کہ وٹ یو تھنک کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، غلط ہے، اور کیا چیز جو ہے اب حکومت کی طرف سے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا، اور کس طرح عمل درآمد ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.